اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دعوت حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سروں کے تاج، ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر۔ شیعہ سنی اور سیکشول ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ سوالات نہ ہوں۔ ہمارے پروگرام کی ڈیوریشن اس بات کی تقاضی نہیں رکھتی کہ ان سوالات کو، اس ٹاپک کو اس پروگرام میں ڈسکس کیا جائے۔ تو ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اپنے پبلک کوسچن آنسر سیشن کی جانب۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال بڑا کریٹیکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہ بھی فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اور قیامت اس طرح سے نزدیک ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ تو قرب قیامت جو سب سے بڑی ہو جانے والی جنگ ہے، جس میں بڑا خون بہے گا، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ملحمۃ العظمیٰ، ہرمجدون، آرمیگڈون، کیا یہ وہی جنگیں ہیں کہ جس کے بعد قیامت برپا ہونے والی ہے؟ جب کبھی بھی یہ اسرائیل اور فلسطین والا ایشو دنیا میں اٹھتا ہے تو دوبارہ سے وہ احادیث جو آخرت میں ہونے والے، جو اس امت کے بالکل آخر میں جا کے قرب قیامت میں ہونے والے معاملات ہیں، اس حوالے سے ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی جنگ کو ڈیفینیٹلی ان جنگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کروایا جا سکتا جن کے بارے میں ہمیں ابھی کنفرم نہیں کہ وہ کب ہوں گی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی یہ سیم احادیث جو شام سے متعلق ہیں، یہ اگر آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احادیث اپنے حق میں استعمال کی، حالانکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ یہ شام سے متعلق احادیث کو اس زمانے میں بھی اپنے بارے میں یوز کرتے رہے۔ تو جب یہ حال اس زمانے میں رہا ہے تو اب آپ چھوڑ دیں، اب تو زمانہ اتنا دور آ چکا ہے۔ بہرحال اس میں اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہماری حمایت جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ان مظلوم یہودیوں کے ساتھ بھی ہے جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف ایک جو سخت مزاج قسم کے یہودی لوگ ہیں، جو رائٹ کی پارٹی ہے، آج کل حکمران ہے نیتن یاہو، ان لوگوں کی خباثتوں کی وجہ سے مجبور ہو کر غزہ کے مسلمانوں نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ ایبسولوٹلی دیکھا رہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عجیب سا اقدام لگتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھ لیں، اس کے ساتھ آپ جوڑیں جو پچھلے آلموسٹ 14 سال سے اسپیسیفکلی غزہ کو ایک جیل بنا کے رکھ دی ہے اسرائیل نے، اور ان سے بیسک ہیومن رائٹس چھینے ہوئے ہیں، تو اس کا اس طریقے سے ریونج تو سامنے آنا تھا۔ اس میں اب مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے فلسطینیوں کا ساتھ دیں، ایٹ لیسٹ مورل سپورٹ تو ان کو جاری رکھیں، اور جلد از جلد اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس جنگ سے مسلمانوں نے ہی زیادہ نقصان اٹھانا ہے، اسرائیل کا نقصان بہت کم ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو پریڈکشن کے طور پہ بتا رہا ہوں اس وقت جو حالات و واقعات ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو شہوت پر ابھارنے والے گانے ہیں، لغویات پر ابھارنے والے گانے ہیں، وہ حرام ہیں جبکہ دوسرے گانے حلال ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہوت پر ابھارنے والے گانوں کو سن لیتا ہے اور اسے شہوت نہیں آتی، اس کو کوئی فیلنگ نہیں آتی، تو کیا وہ گانا اس کے لیے حلال تصور ہوگا؟ میرا خیال ہے اسے گانا سننے کے بعد اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو جو بے حیائی ہے وہ اسلام نے حرام کی ہے جی، بے حیائی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بے حیائی پہ مبنی بے حیائی پہ جو مبنی گانے ہیں، یہ سننا بالکل حرام ہے جی، شہوت آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ الگ سے ایک حرام چیز ہے بالکل۔ ایک سنگر ہے سدھو موسے والے، تو وہ ان کی سارے جو گانے ہیں وہ لڑائی پر مبنی ہیں، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں پھر نہیں، لڑائی کس کے ساتھ لڑائی پہ وہ مبنی ہے؟ لڑائی جھگڑوں کے اوپر موٹیویشنل جو ہوتے ہیں، موٹیویٹ کرنے والے گانوں کے اوپر۔ لڑائی کے اوپر تو موٹیویٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے، وہ تو غلط ہے اگر لڑائی کے اوپر وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے پر اگر کوئی چیز موٹیویٹ کرتی ہے اور وہ بھی
ایکسٹرا جوڈیشل نہ ہو، قانون کے دائرے کے اندر ہو، پولیٹیکل سٹرگل ہو، تو وہ چیزیں درست ہوں گی۔ یا جس طرح یہ جہادی ترانے ہوتے ہیں وہ فوجی سنتے ہیں، ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بارڈر کے اوپر لڑنا ہوتا ہے۔ لیکن وہی جہادی ترانے اگر پاکستانی قوم سن کے تو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دے، تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ ادھر تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے نام کے اوپر، پالیٹکس کے نام کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور پریکٹیکلی معذرت کے ساتھ اس وقت جو خصوصاً مذہبی طبقہ ہے، اس نے تو اس دنیا کو جہنم بنا دیا ہے، یعنی رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان کی آپس کی لڑائیوں نے۔ اچھا علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کا جو حج تھا، کیا آج بھی اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہی ہو رہے ہیں، بیسک حج تو وہی ہے۔ یہ جو اسلام کو سپورٹیو چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، جس طرح یہاں پہ بھی مسجد میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، لیکن اس کو سپورٹیو چیزیں جس طرح مسجد میں قالین کا بچھنا، ایئر کنڈیشن کا لگنا، پنکھے کا چلنا، لائٹنگ، یہ ساری چیزیں دین کو سپورٹیو ہے۔ ان کی وجہ سے جو نماز کی اصل ہے، جو نماز کی رکعتیں ہیں، ان کو جس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ بالکل اس طریقے سے حج میں جتنے بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو سپورٹیو چیزیں ہیں، مثلاً یہاں پر ہوائی جہاز سے وہاں تک جانا، اسی طریقے سے وہاں عرفات سے مزدلفہ تک اور منا تک، یہ ساری کی ساری ٹریولنگ جو ہے بائی روڈ جو ہوتی ہے گاڑیوں کے اندر، تو یہ ایک سپورٹیو ذریعہ ہے۔ اس سے اوریجنل جو ارکان ہے حج کے وہی ہیں، رمی اسی طریقے سے جاری ہے، طواف کعبہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اور یہاں پبلک میں ایک متھ یہ بھی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل حج کیا تھا اور پیدل حج کرنا افضل ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، نبی الاسلام نے کوئی پیدل حج نہیں کیا، نبی الاسلام نے اونٹ پہ سوار ہو کے حج کیا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ پوری عرب دنیا سے لوگ جمع تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے طواف کعبہ بھی ایمن اونٹ کے اوپر سوار ہو کے کیا ہے، اور آپ نے جو استلام ہے وہ بھی حجر اسود کو ایک آدھ دفعہ چوما، اس کے بعد آپ نے اپنی لاٹھی کے اشارے سے استلام کیا ہے۔ تو یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ پیدل حج کرنا سنت ہے، نہیں، سواری پر سوار ہو کے حج کرنا سنت ہے۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3719 نمبر، کہ میری جانب سے نقض عہد میرے اور علی کے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں نقض عہد سے کیا مراد ہے؟ نقض عہد جو ہے وہ ویسے عربی میں یہ نقض لفظ دعات کے ساتھ، یعنی عہد کو توڑنا۔ اب اس حدیث کی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عہد کے بارے میں یہ بات کی ہوگی، اور عرب کلچر کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہوتا تھا وہ اس کا نائب تصور ہوتا تھا۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں کہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، تو امیر حج بن کر سیدنا ابوبکر جا چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو پیچھے سے چند صحاب کے ساتھ روانہ کیا، اور منا میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ حضرت علی نے اناؤنسمنٹ کی، کیونکہ عرب دنیا کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہے، جب تک وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتا تھا اس وقت تک قبیلے کے سردار کی اناؤنسمنٹ کو نہیں مانا جاتا تھا۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام صرف ایک پیغمبر نہیں تھے، بلکہ آپ ایک قبیلے کے بنو ہاشم کے اور اس وقت قریش کے سردار بھی تھے، تو آپ علیہ السلام کے بہاف کے اوپر سیدنا علی نے جا کے یہ اناؤنسمنٹ کی۔ اس طرح کئی ایک مواقع کے اوپر سیدنا علی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو بن کے جاتے تھے، تو شاید یہ اس کانٹیکس میں بات ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا علی بھائی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی کی عمر کو 9 سال تصور نہیں کرتا یا نہیں مانتا، تو کیا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا، جبکہ اس کے باقی تمام عقائد اہل سنت سے ہی مشابہ رکھتے ہوں؟ دیکھیں، نام کے اہل سنت تو پھر حنفی بھی ہیں، دنیا میں اس وقت میجورٹی اہل سنت 70% تو حنفی ہیں، وہ خود بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، تو خارج تو ہم بھی ان کو نہیں اہل سنت سے کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اہل سنت میں ہی ہے، ظاہر ہے، اور چند ایک چیزوں میں وہ ڈیویشن کا شکار ہے۔ یہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے اہل سنت سے کیسے خارج ہو جائیں گے، نہ اسلام سے خارج ہوں گے نہ اہل سنت سے خارج ہوں گے، ورنہ تو سب سے زیادہ حقدار حنفی ہیں کہ انہیں اہل سنت سے خارج کیا جائے، لیکن ہم لاکھ اختلاف کے باوجود انہیں اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں، حنفی کو، شافیوں کو، مالکیوں کو، اہل حدیث کو، سب اوورال جو ایک دو ڈویژن ہیں ان میں اہل سنت تو ہیں۔ پریکٹیکلی وہ کتنا عمل کر رہے ہیں، تو پریکٹیکلی تو مسلمان بھی دین پہ بہت تھوڑا چل رہے ہیں، لیکن ہم انہیں کافر تو نہیں کہیں گے،
اس طریقے سے پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو اس طریقے سے فالو کر رہے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کو مکمل طور پہ اہل سنت سے خارج نہیں کرتے الحمدللہ۔ اچھا علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے کہ اگر والدین ہماری غلطی کے اوپر ہمارے شرمندہ ہونے کے باوجود ہمارے معافی مانگنے کے باوجود اگر ہمارے والدین ہمیں معاف نہ کریں تو کیا قیامت کے دن ہم اللہ کی عدالت میں گناہ گار ہی ٹھہریں گے؟ امید ہے انشاءاللہ آخرت میں کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے گا۔ ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے ہیں نا کہ دنیا میں معافی تلافی کر لیں۔ اب بعض اوقات ماں باپ زیادہ ضد میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں دودھ نہیں بخشوں گی اور اس قسم کی باتیں، لیکن امید ہے کہ جس شخص نے دنیا میں بڑی ایمانداری کے ساتھ معافی مانگ لی اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بظاہر اگر وہ راضی نہ بھی ہوئے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل مقرر فرما دے گا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہی ماں باپ آپ کو معافی دینے کے لیے قیامت والے دن تیار ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات وہ خواہ بھی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، خصوصاً شادی کے بعد ماں باپ اپنی اولاد سے وہ چیزیں بھی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو پہلے انہوں نے کبھی باردر نہیں کیا ہوتا۔ یعنی اگر بیٹا کوئی چھپ کے چیز کھا رہا ہے تو اس کو ماں باپ کبھی فیل نہیں کرتے، لیکن شادی کے بعد اگر وہ کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لے آئے اور ماں باپ کے ساتھ شیئر نہ کرے تو وہ اس کو برا ماننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کئی چیزیں شادی سے پہلے عادتاً بچوں میں موجود ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں انہوں نے کبھی نوٹ نہیں کی ہوتی۔ بالکل اس طریقے سے اولاد کو بھی اپنے ماں باپ میں زیادہ تر خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کی خامیاں جس کی وجہ سے باقی رشتہ دار ایک عذاب کا شکار ہوتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، وہ انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کی شادی ہوتی ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ تو ان کا یہ بھیانک ایک چہرہ بھی ہے، تو ان کی کمزوریاں بھی ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اولاد کی بھی بعض اوقات کمزوریاں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال دنیا میں احسن طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا یو کے میں اسٹڈی لون لینا جائز ہے؟ کاروبار کی عمر کو پہنچنے تک کے لیے جو حکومت اسٹوڈنٹ کو لون دیتی ہے کہ جب کاروبار کی عمر تک پہنچ جائے گا تو وہ جو لون ہے وہ واپس کرنا ہوگا، یاد رہے کہ اس میں سود بھی شامل ہے، تو کیا اس طرح سے اسٹڈی لون لینا جائز ہوگا اسلام میں؟ سود کیسے ہم جائز کہہ سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو چاہیے یہیں سے اپنا سارا بندوبست کر کے چلیں، اور اگر وہاں پہ کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے تو بھائی اس گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائیں، ہمارے کندھوں پہ، نازک کندھوں کے اوپر آپ یہ بوجھ نہ ڈالیں کہ ہم آپ کو الاؤ کریں کہ آپ سودی قرضے لینے شروع کر دیں۔ تو اس میں آخری درجے تک کوشش کرنی چاہیے کہ جاب کے ذریعے پارٹ ٹائم نوکری اختیار کر کے کسی طریقے سے اپنی فیسوں کو پورا کریں، اور اگر کوئی قرض حسنہ دیتا ہے بغیر سود کے، وہاں پہ کوئی این جی او ہے تو اس سے رابطہ کیا جائے، سود کو آخری درجے تک اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے علی بھائی کچھ بتا دیں کہ اگر جائیداد والدہ کے نام پر ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ والدہ کے نام کے اوپر جب جائیداد ہے نا، اگر باپ کے مرنے سے پہلے ہی اس کے نام کے اوپر ہے تو وراثت تو تقسیم ہی نہیں ہوگی۔ وراثت تو اس دن تقسیم ہونی ہے جس دن ماں نے فوت ہونا ہے۔ شرعی اعتبار سے وراثت مردہ کی تقسیم ہوتی ہے، زندہ بندے کی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کا باپ مر گیا اور اس نے ساری جائیداد جو ہے وہ آلریڈی اپنی بیوی کو لکھ دیا، یعنی کہ بچوں کی ماں کو، تو باپ کے تو پلے کوئی شاہی نہیں ہے۔ جب تک والدہ زندہ ہے وہ تو مالکہ جو ہے وہ اس کی مالکن تو والدہ ہے، تو وہ اس کی کہاں سے وہ وراثت تقسیم ہونی ہے؟ وراثت صرف ان چیزوں کی تقسیم ہوگی جو باپ کے نام کے اوپر ہے، اور وہ اسی طریقے سے ہوگی جو قرآن میں سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس میں اگر مرنے والا مرد ہے اس کی ڈویژن میں، اور مرنے والی اگر عورت ہے اس کی ڈویژن میں تھوڑا بہت فرق ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے۔ لیکن آپ کے سوال سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے اور جائیداد ان کے نام کے اوپر ہے، اور زندہ بندے کی جائیداد یا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں تو کوئی ہبہ کر سکتا ہے کسی کو، یا وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی وصیت مرنے کے بعد ایگزیکیوٹ ہوگی۔ صرف ایک چیز ہبہ یعنی تحفہ بچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی دے، اور وہ بھی برابر دینا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کسی شخص کی 2 ہی بیٹیاں ہوں اور اولاد نرینہ نہ ہو تو وہ 2/3 بیٹیوں کو حصہ دینے کے بعد جو 1/3 حصہ ہے وہ کس کو دینا ہوگا، جبکہ میت کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہوں؟ حکم یہی ہے قرآن میں کہ 1/3 حصہ جو باقی بچ جائے گا نا، وہ اس کو سپورٹیو حدیث بخاری کے اندر ہے کہ جب وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے تو وہ مرنے والے کا جو مرد رشتہ دار ہے
وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. یعنی جو عورت یا مرد فوت ہو گیا ہے، اس کا جو قریبی مرد رشتہ دار ہے، اس کے کزنز میں سے کوئی، اگر حقیقی بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا جو کزن ہوگا اس عورت کا یا مرد کا، تو اس تک یہ جائیداد جائے گی، قریبی مرد رشتہ دار کو جائے گی. یہ بخاری میں حدیث واضح موجود ہے. جزاک اللہ. علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ اسپاٹ ٹریڈنگ اور فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں فرق واضح کرتے ہوئے اس کے حلال و حرام کے بارے میں کچھ بتا دیں. یہ جو فیوچر ٹریڈنگ ہے نا جی، وہ ہمارے علم کی حد تک تو جو اس کا طریقہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ تو حلال نہیں ہے، اور اس میں بعض اوقات ادھار پہ ہی وہ رقم بھی لیتے ہیں، پھر اسی کے آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہے تو ظاہر ہے سود ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ درست ہے بشرطے کہ جس کموڈٹی کو آپ کاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہو اور ڈکلیئرڈ ہونا چاہیے کاروبار، کوئی چھپی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. جزاک اللہ. علی بھائی یہ بتائیں کہ کیا کسی ملک میں ان لیگل طریقے سے یا بغیر ویزے کے جو ہے وہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو کیا وہ کاروبار کی جو کمائی ہے وہ حرام تصور کی جائے گی یا کہ حلال؟ کمائی کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے جب وہ کمائی کر رہا ہے تو گورنمنٹ کی بھی، وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی بھی انڈکلیئرڈ قسم کی پالیسی ہے، انہیں بھی پتہ ہے ان کے ملک کا پورا نظام ان لوگوں کے اوپر چل رہا ہے. اس طریقے سے وہ پھر اتنا کریک ڈاؤن بھی نہیں کرتے، چونکہ وہ اپنی محنت کا کما کے کھا رہے ہیں اور وہ اس پوسٹ کے لیے اہل بھی ہیں، تو کمائی کو تو حرام نہیں کہا جا سکتا. البتہ وہاں انلیگل جانا، اس کے اوپر کوئی حرمت کا فتویٰ لگ سکتا ہے. بہرحال جو ونس وہاں پہ پہنچ چکا ہے تو وہ گناہ ایک الگ سے ہے. جس طرح اگر کوئی شخص چھری چوری کرتا ہے تو چھری چوری کرنا تو گناہ ہے، لیکن وہ چھری جب اس کے پاس آ گئی، اس کے ذریعے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو جانور کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اس بنیاد پہ کہ یہ چھری جو تھی وہ چوری کی تھی. اس طرح کورالریز آگے نہیں چلتی ہیں. بعض جگہ یہ کورالریز چلتی بھی ہیں، بعض جگہ نہیں چلتی. اس کیس میں تو مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. جزاک اللہ. علی بھائی کسی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ قبرستان میں راستہ نہ بناؤ، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ قبرستان میں راستہ بنا لیتے ہیں؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے اور اس سے اس کے کپڑے اور کھال بھی جل جائے. یعنی ایک مسلمان کی قبر کی اتنی حرمت ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے. تو ظاہر ہے جب آپ گزرگاہ بنائیں گے تو بیٹھنے سے بھی اگلی چیز ہے کہ قبروں کو آپ پاؤں کے نیچے رون دیں گے، تو اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں. البتہ اگر قبرستان ایسے ہیں جن میں راستے بنے ہوئے ہیں اور شارٹ کٹ پڑتا ہے اور وہ قبروں کے اوپر سے آپ پھلانگ کے نہیں جا رہے، پراپر راستے بنے ہوئے ہیں، جس طرح اسلام آباد میں پراپر راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ آپ راستے کو تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. البتہ مسجد کو گزرگاہ بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں سے لوگ ایک طرف سے انٹر ہوں دوسری طرف سے نکلیں. اس طرح تو ایک مسجد کا تماشا ہی لگ جائے گا. جزاک اللہ. علی بھائی جنازے کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ کیا جنازے میں 5 تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 تکبیرات ہے، لیکن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پر 5 تکبیرات پڑھی تھی. اہل تشیع تو پڑھتے ہی 5 ہیں، اہل سنت میں 5 اور 4 دونوں ہوتی ہیں. ہمارے استاد کی وصیت تھی شیخ زبیر صاحب کی، ان کے جنازے کی 5 تکبیرات ہوئی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ سنت پہ بھی عمل کیا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس میں پھر یہ ہوگا کہ چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ پھر سے دعا پڑھیں گے. تیسری کے بعد بھی دعا، چوتھی کے بعد بھی دعا، اور 5ویں کے بعد آپ سلام پھیریں گے ایک طرف، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کریں گے. لہٰذا سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے 5 تکبیرات کے اوپر. جزاک اللہ. علی بھائی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کسی نامحرم لڑکی سے نکاح کی نیت سے کیا اس سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور ملاقات بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح کا تماشا نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ آپ باقی سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن نہ کر چکے ہوں. مثلاً شادی کے لیے آپ کی جو تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہے، خاندان کی ریکوائرمنٹ ہے، باقی ساری چیزیں جب فائنل ہو جائیں اس کے بعد آپ یہ آخری ایک معاملے کے طور پہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میٹنگ کریں اور اینڈ پہ آپ کہیں کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ کم نوعیت کی ہے، اس کی تعلیم کم ہے اور اس کا خاندان درست نہیں ہے، یہ تو پھر غلط چیز ہے. یہ تو بغیر ملاقات کے بھی ساری چیزیں کنفرم کی جا سکتی ہیں. اور اس طرح کی اگر کوئی میٹنگ کرنی بھی ہے نا، وہ پھر یعنی اوپنلی ہونی چاہیے، ماں باپ کی موجودگی میں ہے، علیحدہ سے وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بھائی بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کو جنات نے گھیر رکھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں جگہ جگہ پر کپڑوں کو، فرنیچر کو آگ لگ جاتی ہے. بڑے بڑے عاملین کو، نجومیوں کو، علماء کو بھی چیک کروایا ہے لیکن ابھی تک کوئی توڑ نہ نکل سکا. تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اگر حل ہو تو پلیز ضرور بتا دیجیے. جومیوں کے پاس تو نہیں، کوئی عامل ہی ڈھونڈے جی. میرے پاس تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے.
اقبال سلفی صاحب راولپنڈی میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. اگر پھر بھی ہے تو ٹھیک ہے، گھر چھوڑ دیں پھر وہ. لیکن وہ گھر اس طرح کے گھروں کو جو ہانٹیڈ گھر ہیں وہ بعض اوقات دھوکے سے بیچ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے. جی نیکسٹ کویشچن ہے علی بھائی کہ کیا ملکی سطح پر اسرائیل سے کاروبار کرنا یا تجارت کرنا درست عمل ہوگا یا کہ ناجائز؟ اصل میں جو ہمارا اسرائیل کے ساتھ اختلاف ہے نا جی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ 2 اسٹیٹس کے معاملے میں ہے. جب تک فلسطینیوں کو الگ سے وہ ریاست نہیں دیتے اس وقت تک یہ جنگ و جدال والا معاملہ چلتا رہے گا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ چلتا رہے گا تو پھر تجارت کہاں سے ہونی ہے. ہاں اگر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق وہاں پہ مل جائیں اور یروشلم ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے جہاں پہ جیوز کو، مسلمز کو اور کرسچنس کو آنے کی عام اجازت ہو، تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کر سکتے ہیں. نبی الاسلام نے بھی یہودیوں سے لین دین کا معاملہ کیا ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی الاسلام کی وفات اس حال میں ہوئی ہے کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. تو کاروبار کرنے میں معاملہ کوئی نہیں، اور آلریڈی آپ کاروبار کر بھی رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں نام لیے بغیر، جن کے بغیر آپ ایک دن پاکستان میں نہیں گزار سکتے. ہماری بیسک نیڈ کی چیزیں وہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں. تو وہاں پہ تو ہمارے لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے نا، پیچھے تو یہودی ہیں اس کے مالک. تو کاروبار تو آلریڈی ہم کر رہے ہیں، یہ صرف جذباتی جملے ہیں، ان کے سے زیادہ کوئی نہیں. مجھے بتائیں آپ کی والدہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ میڈیکل سٹور پہ ایک ٹیکہ لینے کے لیے جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ ایک اسرائیل کے یہودی کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے اور ایک یہ فلاں مدرسے کے مفتی صاحب کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے، تو آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ ظاہر یہودی کا ہی لیں گے. اور ظاہر جینون ہے. دنیا میں اس وقت بھی آپ دیکھیں 1/4 جو نوبیل پرائز ہے نا وہ یہودیوں نے ون کیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے پاس صرف ایک نوبل پرائز ہے، اور وہ بھی مطلب وہ کہتے ہیں مسلمان عبدالسلام کے بارے میں ہمیں تو بتایا گیا کہ وہ قادیانی ہے، اور اگر وہ قادیانی ہے تو ظاہر ہے وہ تو نان مسلم ہے، لیکن انٹرنیشنل دنیا تو اس کو مسلم کے طور پہ دیکھتی ہے. باقی ایک نوبیل پرائز بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یہ اندازہ آپ کر لیں. جزاک اللہ. اچھا علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ اگر محلے میں کوئی سود کا کام کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سود کا کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو کیا اس کے گھر سے آئی ہوئی دعوت کو ہم قبول کریں گے یا کہ نہیں؟ جو اگر مشہور ہے ایسی کام کے لیے تو پھر قطعاً اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی 100% کمائی ہے اور لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں. ہاں اگر کوئی بینک کی جاب کرتا ہے تو ظاہر ہے بینک کی جاب میں 100% تو کمائی حرام کی نہیں ہے، حلال اور حرام مکس ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اگر ایک شخص نے کاروبار ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ غریبوں کا استحصال کرتا ہے، انہیں سودی قرضے دیتا ہے اور پرائیویٹ لیول کے اوپر اس نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، تو بالکل اس کے ساتھ اس کی دعوت تو قبول نہیں کرنی چاہیے. البتہ غیر مسلموں کے تحفے قبول کرنا اور ایسے لوگ جن کی کمائی میں حلال اور حرام مکس ہے، ان سے اگر کوئی گفٹ وصول کرنا پڑ جائے یا وہاں پہ کھانا پینے کا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ جیسا کہ عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں بھی آیا ہے، نبینا صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آ کے پڑھنی ہے. جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں نماز گھر میں ادا کروں یا مسجد میں ادا کروں، کیونکہ جنگلی جانوروں کا بھی خدشہ ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں ہی آ کے جو ہے وہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کس حد تک کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے انسان گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی سخت سردیوں کے اندر، بارش کے اندر جو ہے وہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ اذان میں اناؤنسمنٹ کر دو صلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز ادا کر لو. تو سخت سردیوں میں اور خوف کی حالت میں، اب وہ بارش کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو یا کسی دشمن سے خوف ہو، ان تمام صورتحال میں آپ نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اب رہ گیا جو بیماری والا معاملہ، ابن مکتوم والا جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آیا کرو، وہ ان کے ایمان کا لیول تھا اور ان کو اس کے مطابق ہی نبی علیہ السلام نے جواب دیا. ان کو تسلی اس وقت تک ہونی ہی نہیں تھی جب تک کہ انہیں یہ جواب نہ ملتا. تو اس کو کبھی بھی کسی نے فتوے کے طور پر نہیں لیا، یہ تقوی کے طور کے اوپر ہی ہے. ویسے نابینا آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ صحابہ کرام کا عمل یہی تھا کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے، اور باقاعدہ اپنی اولاد کے ساتھ یا کوئی لڑکا ایسا رکھا ہوا تھا خادم کے طور پر جو انہیں مسجد میں لے کے جایا کرتا تھا. کعب ابن مالک کی جو توبہ کا بیان آیا ہے صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، اس حدیث کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ روایت کرتا ہے، جو جب کہ وہ نابینا ہو گئے تھے تو وہ اسے مسجد میں لے کے جایا کرتا تھا ان کا بیٹا.
تو اس طریقے سے صحابہ کرام نابینا ہونے کے باوجود کوشش یہی کرتے تھے کہ نماز مسجد میں پڑھیں. البتہ نابینا کو شرعی طور پر کوئی گرفت نہیں اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن نابینا اگر اپنے کاروباری معاملات باقی ساری چیزیں اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہو ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب کی طرح، تو اس کو تو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، اسے مسجد میں ہی آنا چاہیے. سیدھی سی بات. جزاک اللہ. اچھا علی بھائی، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے والدین مجھے کہتے ہیں کہ آپ پردیس میں ہی رہو، پاکستان نہ آؤ، واپس اپنے ملک میں نہ آؤ اور وہیں رہ کر پیسہ کماؤ، جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے محبت ختم ہو چکی ہے. اب فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو کیا میں یہ درست کر رہا ہوں؟ کیا یہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرانے والی چیز تو نہیں ہے؟ اسے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں پیسے بھیجوں گا لیکن بیوی کو پہلے وہاں بلاؤں گا، پہلے اتنے پیسے جوڑوں گا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں، اپنی فیملی کو، اس کے بعد تمہیں بھی انشاءاللہ خوش کروں گا. تو پہلا حق تو اس کی بیوی کا ہے جی. اس وقت تو سیدھی سی بات ہے. مطلب یہ شادی اس لیے تو نہیں کی ہے کہ اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. لوگ تو ماں باپ کے حقوق بتاتے ہیں، تو یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے بخاری مسلم میں کہ تم میں ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے. اس میں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے. ماں باپ کا حق علیحدہ سے ہے، قرآن میں 4 جگہ توحید کے بعد پہلا حق ماں باپ کا بیان ہوا ہے، لیکن وہ حسن سلوک والا معاملہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ماں باپ کو ایک نوکرانی بھرتی کر کے دینی ہے، یا ماں باپ آپ کو یہ کہیں گے کہ بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دو، یا بیوی کو جو ہے فلاں جگہ پھینکاؤ. یہ نہیں ہوگا. بیوی بچوں کے اپنے حقوق ہیں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خامند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر حاکم بنائے گی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. یہ باتیں ہماری بعض اوقات لوگوں کو بری لگتی ہیں، لیکن اگر انہی سے پوچھا جائے نا کہ تمہاری اگر بیٹی ہو، ہاں، اور اس کا خامند اس کے ساتھ یہ کچھ کرے کہ اس کا خامند تمہاری بیٹی کو اپنے ماں باپ کا غلام بنا کے رکھے، تو یہ کہیں گے ہم تو اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دیں گے، اپنی بیٹی کو گھر واپس لے آئیں گے. تو یہ جو گھر نوکرانی رکھی ہوئی ہے، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہے، جس کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. جزاک اللہ. اچھا علی بھائی، نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا کسی حدیث میں ملتا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا؟ یہ حدیث ہے، اصول محدثین کے اوپر تو کمزور ہے روایت، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے. اور اسی پہ والا حضرت نے ایک شعر بھی کہا ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ ہمارے لیے ستارے جو ہیں وہ صحابہ ہیں. سمندری سفر میں ستاروں کے بغیر آپ کنارے تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اور جو ہمارا بحری جہاز ہے، ہماری کشتی جو ہے وہ ناؤ عطرت رسول اللہ کی، اہل البیت ہماری کشتی ہیں. وہ انہوں نے 2 حدیثوں کو جوڑا ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں. ایک صحابہ اکرام کو ستاروں کی مانند کہنے والی اور دوسری اہل البیت کو کشتی کہنے والی. البتہ صحابہ اکرام اور اہل البیت کا مرتبہ اس سے کئی ایک بلند ہے کہ انہیں ہم اس ضعیف احادیث کے ذریعے ان کے مرتبے کی بات کریں. ان کا مرتبہ اس سے بلند ہے. اس میں قرآن پاک کی درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث گواہ ہیں صحابہ کرام کے مراتب کے اوپر، اور خصوصاً اہل البیت. اہل البیت کا تو مرتبہ ڈبل ہے، وہ نہ صرف نبی الاسلام کے گھر والے ہیں بلکہ صحابہ والا معاملہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے کہ کیا کوئی شخص نماز میں دعائے استخارہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھے. تشہد میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جب تم دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو تشہد میں. یعنی قرآنی آیات کے علاوہ بھی جی کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں ہونی چاہیے بس وہ. اچھا علی بھائی، ایک سوال ہے بھائی کا کہ ایک ڈاکومنٹری تھی جس میں غیر مسلم کہہ لیں یا کرسچن نن کی جو لاش ہے وہ 3 سال تک سلامت رہی. اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، یا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے بریلویوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر اس قسم کی باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی میں تو اس معاملے میں بالکل ایک ڈیفرنٹ نظریہ رکھتا ہوں، اور وہ آپ کا کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں اس میں کروں. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ آخرت کے جو معاملات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. دنیا میں تو ہم ان پرنسپل بتائیں گے کہ یہ کفر کی حالت میں مرا، یہ مسلمان مرا. باقی آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ان پرنسپل قرآن و سنت میں آیا، لیکن اسے گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی. ہو سکتا ہے کسی شخص کو حالات و واقعات ایسے ملے کہ بس اسے یہی سمجھ آیا کہ ایک خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے. وہ نبی الاسلام
تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں سکا، یا نبی الاسلام کا تعارف اتنا نیگیٹو ہوا، اور مسلمان کیا اس وقت کافی نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا کردار کس طریقے سے پریزنٹ ہوا ہے مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر؟ ظاہر ہے کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو مسلمان تو اس وقت پریکٹیکلی نبی الاسلام کی بدنامی کا باعث ہی بنے ہوئے ہیں نا۔ دنیا کے امن کو جس طریقے سے مذہبی لوگوں نے خراب کر دیا ہوا ہے، ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے کہ اس سے تو بندہ ایک سیکولر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے سامنے ریلیجن کی وہ پکچر تو آ نہیں رہی ہے جو صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ خود دیکھ لیں، ہم لوگ ریلیجن کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں کسی سیکولر سے، کسی ایتھیسٹ سے، کسی ہندو سے، کسی کرسچن سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں سے خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہم نے کوئی بات اگر ان کے عقیدے کے خلاف کی، اگرچہ وہ قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی، تو وہ ہمیں کاٹنے کو دوڑیں گے، سیدھی سی بات۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ کیا ہاشمی بھی سید ہوتے ہیں؟ جی ہاشمی ہی سید ہوتے ہیں جی، ظاہر ہے نبی الاسلام کا خاندان بنو ہاشم ہے۔ صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث ہے کہ جو ہاشمی ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، سب کے سب سید ہیں۔ اچھا علی بھائی نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ہم پلہ میں شادی کرو، اور دوسری طرف آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نہ حسب و نسب دیکھو، نہ مال کو، نہ حسن جمال کو، بس نیکی کو دیکھو۔ تو اب ہم پلہ کے لیے تو یہ مال کو دیکھنا تو بہت ضروری ہو گیا ہے، تو یہ کیا چیز، یہ دو جو چیزیں ہیں آپس میں ان کا تضاد نہیں پایا جاتا؟ پہلی تو بات ہے یہ نہیں آیا کہ صرف نیکی کو دیکھو، اس طرح نہیں ہے۔ وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، جو آپ نے 4 چیزیں گنوائی ہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ پھر اینڈ پہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا باقی چیزیں نہیں دیکھنی۔ دیکھیں اگر حضرت ختیجہ حضور کے عقد میں نہ ہوتی تو نبی الاسلام دین کا کام کیسے کرتے؟ حضرت ختیجہ کے مال نے تو نبی الاسلام کو شروع میں سپورٹ کیا ہے نا۔ تو یہ جن لوگوں کو مال سے خواہ نفرت ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی بعض لوگوں کو مال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس طرح کی چیزیں۔ نبی الاسلام نے ایک پریفریبل کہا کہ پہلے نمبر پہ دینداری دیکھو، اس کے بعد باقی چیزیں بھی ظاہر دیکھی جائیں گی۔ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک عورت جس نے پوری زندگی جو ہے وہ ایک ایسے باپ کے انڈر گزاری ہے جہاں پہ اس کے گرمیوں میں اس کے لیے ایئر کنڈیشن اویلیبل تھا، سردیوں میں ہیٹر اویلیبل تھا، اور آپ اسے پکڑ کے ایک ایسے غریب آدمی کے ساتھ بیاہ دیں صرف دینداری کی بنیاد کے اوپر کہ پوری زندگی وہ ذلیل ہوتی رہے وہاں۔ اس کا تو بلٹ اپ ہی ویسا نہیں ہوا۔ اس لیے غریبوں کو غریب میں شادی کرنی چاہیے، امیروں کو امیر میں، اور اس کے بعد جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے نا وہ اپنے اس، آپ سمجھ لیں کف کے اندر، اسے کف کہا جاتا ہے، اپنے کف میں شادی کرو، کف کے اندر دیکھنی چاہیے۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جسے میں سمجھتا ہوں جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سارے کف کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان، خواہ وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، دوسرے پڑھے لکھے آدمی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کہ اگر کسی کو دوران سفر کے دوران نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور اس کو وہ نائٹ فال والا معاملہ ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے کپڑے کے تبدیل کرنا بھی زیادہ مشکل کام ہے، تو وہ کپڑے کس طرح سے تبدیل کرے، اور اس حالت میں وہ نماز کس طرح سے ادا کرے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، کپڑے تو تبدیل کر سکتا ہے، اگر وہ اس طرح کے سفر پہ ہے تو یقیناً کپڑے اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر کپڑوں کے کوئی لمبا سفر اختیار کرے۔ لمبا سفر کر رہا ہے تو کہیں جا رہا ہے نا رہنے کے لیے، تو اس کے پاس اپنا ایک بیگ تو ہوگا جس کے اندر ایک جوڑا وغیرہ اس کے پاس تو موجود ہوگا، تو ٹھیک ہے جب وہ بس رکے کسی ٹوائلٹ میں جائے اور جا کے کپڑوں کو چینج کر لے۔ باقی وہ ظاہر غسل تو فوراً نہیں اتار سکتا، تو تیمم سے کام چلائے۔ ہاں جی بالکل چل جائے گا، تیمم اسی لیے ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مٹی بالکل اسی طریقے سے پاکیزگی دیتی ہے جس طرح پانی۔ علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا اسلام میں وظیفہ کرنا جائز ہے؟ جیسا کہ لوگ وظیفہ کرتے ہیں مختلف آیت کریمہ کا وظیفہ 1 سوا لاکھ دفعہ، اسی طرح سورہ یاسین کا وظیفہ، سورہ مریم کا وظیفہ کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت ملتی ہے؟ یہ تو بدعت ہی لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہے جی۔ وظائف وہی کرنے چاہیے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ جتنی تعداد میں ہمارے علم کی حد تک تو نبی الاسلام سے جو زیادہ سے زیادہ وظیفہ رپورٹ ہوا ہے نا، فگر کو مینشن کر کے، وہ 100 ٹائمز ہے۔ 100 ٹائمز، 100 ٹائمز صبح، 100 ٹائمز شام، اس سے کم ہی ملتا ہے۔ 33 دفعہ تسبیحات فاطمہ میں ذکر ہے، آیت الکرسی 1 دفعہ ہے، کئی دعائیں 3 دفعہ ہیں، 7 دفعہ ہیں، 10 دفعہ ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ ہے۔ باقی کوئی اگر اپنے شوق سے درود شریف کے بارے میں، جس طرح جامع ترمذی میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ٹھیک ہے وہ جتنا مرضی پڑھے۔ لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کو تھوڑی تعداد میں کیا ہوا عمل
اور نبی الاسلام نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی تعداد میں کیا ہوا عمل لیکن باقاعدگی کے ساتھ کیا ہوا اس عمل سے زیادہ محبوب ہے جو بہت زیادہ تعداد میں کیا جائے لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ ویسے آیت کریمہ تو اسماء اعظم میں سے ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی۔